انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پر میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، تو اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ میلاد شریف کیوں مناتے ہو؟ بعض سوال کرتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، اور بعض جو کچھ زیادہ ہی ایڈوانس ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میلاد شریف کرنا یہ تو بدعت ہے، گناہ ہے۔ اگر میلاد شریف کی محفل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ ہمیں کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی یہ بیان کرنا ہے کہ میلاد شریف کس چیز کا نام ہے، سبحان اللہ، اور یہ میلاد ہم کرتے کیوں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا نیچے کر لو۔ تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میلاد شریف کی محفلیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنے کے لیے۔ رب تعالیٰ خود قرآن کریم میں ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ویسے اگر ان لفظوں پر ہی غور کیا جائے تو یہ محفلیں جو ہم کرتے ہیں میلاد کی، ان کا صحیح ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب بتاؤ، جب بھی میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس میں کرتے ہیں۔ بات بات پہ کہتے ہیں جی بولو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ تو یہ بات بات پہ اللہ کو اللہ کا نام پکایا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے نا۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم
فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی جب ہم نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں میلاد شریف کی محفل سجا کر بار بار اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے حبیب کا نام لیتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں، کبھی ماشاء اللہ کہتے ہیں، کبھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو قسم ہے پروردگار کے اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کے مطابق ہمیں ضرور یاد فرماتا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو میلاد شریف کی محفل میں کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ اللہ کو یا اللہ کے رسول کو۔ اور رسول اللہ کو یاد کرنا یہ بھی تو اللہ ہی کو یاد کرنا ہے نا۔ آگے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کر سکتے ہیں؟ جب مرضی کرو۔ کس بات پہ کر سکتے ہیں؟ ہر نعمت پہ کر سکتے ہیں۔ اللہ جو بھی نعمت دے، جو بھی خوشی دے، ہر ٹائم، ہر لمحے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کوئی بیمار تھا، اللہ نے صحت دی تو شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ۔ مسجد میں چندہ ڈالا، اللہ نے توفیق دی تو یہ نیکی کرنے کے بعد کہا الحمدللہ۔ کوئی ضرورت مند مانگنے والا آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کی مدد کی، پھر کہا الحمدللہ۔ ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی گندم اچھی ہوگی، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ کپاس اچھی ہوگی، ریٹ اچھا لگ گیا، کہا الحمدللہ۔ دھان اچھے ہو گئے، کہا الحمدللہ۔ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی، مل گئی تو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ کا کوئی روٹھا ہوا دوست آپ سے راضی ہو گیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کے والدین آپ سے راضی ہوئے، آپ اس خوشی میں کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کو مدینہ دیکھنا نصیب ہوا، آپ کو مکہ دیکھنا نصیب ہوا، آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی نصیب ہوئی، آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، آپ کا بیٹا نبی کریم علیہ السلام کے دین کا عالم بن گیا، تو آپ نے اس نعمت کے شکرانے میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے اللہ کی طرف سے انعام ملنے پر، رحمت ملنے پر، صحت ملنے پر، نعمت ملنے پر جو مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ کام ان کا جائز ہوا یا ناجائز ہوا؟ بولیے ناجائز تو نہیں نا؟ یہ جائز کیوں ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری
نہ کرو۔ تو یہ شکر کرنا ہے نا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، کوئی جیل سے رہا ہو کے آ گیا تو شکر ادا کیا جا سکتا ہے، کسی کو بچہ مل گیا تو شکر ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی کافر مسلمان ہوا تو شکر ادا کیا جا سکتا ہے، آپ کی کھیتی کی پیداوار اچھی ہوئی تو شکر ادا کیا جا سکتا ہے، آپ کا بیٹا پاس ہو گیا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، بیٹے نے قرآن حفظ کیا، بیٹا عالم بن گیا، مفتی بن گیا، شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یار چھوٹے چھوٹے انعام ملیں، شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام نبی کریم علیہ السلام دنیا والوں کو ملے تو اس نعمت پر بھی تو اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم گناہ گار تھے، تو نے حبیب کو رحمت بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر مبعوث فرما دیا ہے۔ تو یہ کیا جا سکتا ہے نا، تو بس یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے نا، کہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، احسان کیا، فضل کیا، تو ہم اللہ کے احسان اور فضل کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، رب کا اتنا بڑا فضل کرم انعام مصطفیٰ ہمیں مل گئے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، اتنا بڑا انعام ہمیں مل گیا اور ہمیں کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جو بندہ یوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے؟ بولو، ثواب کا کام ہے نا، کیوں؟ رب کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری بولو نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں ایک سوال ہوتا ہے، لوگ اکثر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ شکر ادا کرو، تو تم بھی بس شکر ادا کر لیا کرو، تم تو تھوڑے آگے نکل جاتے ہو، تم تو محفلیں سجاتے ہو، اشتہار لگاتے ہو، نعرے لگاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، جھنڈے اٹھاتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، کیک کاٹتے ہو، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہو کہ سرکار آ گئے ہیں، خوش ہو جاؤ، تم تو چرچے کرتے پھر رہے ہو۔ ایک ہے شکر ادا کرنا، ایک ہے چرچا کرنا، یہ تمہارا یہ جو انداز ہے یہ شکر والا نہیں ہے، یہ تو چرچے کرنا ہے، چرچے کرتے ہو، خرچے کرتے ہو، یہ قرآن میں لکھا ہے تو ہمیں دکھاؤ، لو بھائی ہم یہ بھی قرآن سے دکھا دیتے ہیں، ذرا محبت سے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ذرا اونچی آواز سے کہہ لو، فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ کیا کرو؟ چرچا کرو۔ کون سی نعمت کا؟ کوئی بھی مل جائے، کوئی بھی نعمت مل جائے، کیا کرو؟ چرچا کرو۔ آپ کو پیسے کی ضرورت تھی، اللہ نے سبب بنا دیا تو چرچا کر سکتے ہو۔ اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد دے دی ہے تو چرچا کر سکتے ہو۔ اب بتاؤ چرچا بغیر خرچے کے ہوتا ہے؟ خرچہ تو لگتا ہے نا، خرچہ تو ہوتا ہے چرچے پر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت ملنے پر کیا کرو؟
خوب چرچا کرو. جب چھوٹی موٹی نعمت ملے تو چرچا کر سکتے ہیں. تو جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ مصطفیٰ جب ملا تو ہم چرچا بھی کر سکتے ہیں, خرچہ بھی کر سکتے ہیں. آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے. آج دنیا میں خیر الورا آ گئے. آج دنیا میں خیر الورا عرش والے مبارک دینے لگے. عرش والے مبارک دینے عرش والے مبارک دینے لگے. عرش والے مبارک دینے لگے. فرش والو حبیب خدا آ گئے. فرش والو حبیب خدا. توجہ ہے, ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو جی نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر لو, شکریہ جو ادا کرنا ہے کر لو, چلو چرچا بھی کر لو, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو خوشیاں منانا ہے اور اس کو عید کا نام دینا ہے, یہ عید کیسے بن گیا اور اس پر یہ خوشی منانا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو لیجئے اس کا جواب بھی میں قرآن ہی سے عرض کر دیتا ہوں. ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ. سب سے پہلے سن لیں, ہمارا جو دین ہے نا بڑا پیارا دین ہے, بڑا پیارا دین. خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے بارے میں ہمارا دین رہنمائی نہ کرتا ہو. ہر شعبے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمارا قرآن بتاتا ہے, ہمارے نبی کا فرمان بتاتا ہے کہ غم کب کرنا ہے, سوگ کب کرنا ہے اور خوشی کب کرنی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے, خوشی کے طریقے بھی بتاتا ہے, سوگ بھی بتاتا ہے, خوشی کب ہو سکتی ہے یہ بھی بتاتا ہے, اور یہ غم یہ سوگ یہ کب ہو سکتا ہے یہ بھی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے. کیونکہ ہمارا دین ادھورا نہیں, ہمارا دین کیا ہے؟ کامل اور اکمل ہے. سرکار نے جب حج کیا نا تو جمعہ کا دن تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. حج والے دن جمعہ کا دن حضور نے حج فرمایا, وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. دین کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. دین ادھورا, ہر معاملے میں رہنمائی موجود ہے. غم کب کرنا ہے بھائی؟ جب کوئی فوت ہو جائے تو سوگ منانا ہے. کتنے دن؟ بولو بھائی. سوگ صرف 3 دن. 3 دن سے اوپر سوگ کرنا حرام ہے, گناہ ہے. سمجھ آئی نا؟
یہ کچھ لوگ تو ہر سال محرم میں سوگ منا لیتے ہیں، نہیں، اس لیے تو کوئی بھی سنی یہ نہیں کہتا ہائے حسین لٹ گیا حسین تے اجڑ گیا حسین، نہیں کہتا۔ ہر سنی یہ کہتا ہے سبحان اللہ، واہ حسین، کیا بات ہے حسین، اور تیری عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام، کیا شان ہے میرے حسین کی۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم ہائے وائے نہیں کرتے، کیونکہ ہائے وائے صرف 3 دن ہے، 3 دن کے اوپر نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، 4 مہینے 10 دن کرے گی، 11واں دن کرنا سوگ اس کے لیے بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو سوگ تو صرف 3 دن ہے۔ تو پتہ چلا غم کرنے کے اصول بھی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، تو خوشی کرنے کے اصول وہ بھی بتاتا ہے۔ 11واں پارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تھوڑا اونچی کہہ لو یار۔ قُلْ حبیب آپ فرما دیں، اپنے غلاموں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سکھا دیں۔ کیسے؟ گناہ ہو جائے خوشی نہیں کرنی، غلطی ہو جائے خوشی نہیں کرنی، ظلم کر بیٹھے ہو یا ظلم ہو گیا ہے تو خوشی نہیں کرنی، کوئی بھی غلط کام ہو گیا خوشی نہیں کرنی۔ خوشی کب کرنی ہے؟ فرمایا کل، بول میرے پھول، کل سونے فرما دے، بفضل اللہ، جب بھی تمہیں اللہ کا فضل ملے، کیا ملے؟ اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ، جب بھی تمہیں اللہ کی رحمت ملے۔ محبوب ان کو بتا دے، سمجھا دے، سنا دے سب کو، جب بھی اللہ کا فضل ملے، جب بھی اللہ کی رحمت ملے تو شکل نہیں بگاڑنی، متھے تے وٹ نہیں پانے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، گج وج کے خوشیاں کرنا۔ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ بولو، خوشیاں کرنی ہیں۔ تو پھر مجھے بتایا جائے جب ہمیں رحمت ملے تو ہم خوشی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، مہمان رحمت ہے نا، تو آ جائے تو بندہ خوش ہو جائے، منہ بنا لے، خوش ہونا چاہیے۔ کسی کا بھائی اس کو ملنے آیا ہے، بہن اس کو ملنے آئی ہے، ماں اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہے، مہمان آیا ہے، تو اگلے کو کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ مہمان چونکہ رحمت ہے، اس کے آنے پر خوش ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے ہاں کوئی مہمان آئے تو 3 دن اس کو خاص قسم کا کھانا دو جو مہمانوں کو دیا جاتا ہے۔ ہاں، 3 دن کے اوپر اگر وہ رہے ڈیرا لگا لے تو پھر وہی کھانا دو جو تم کھاتے ہو۔ پھر مرغے، کٹے، وچھے، بکرے، چھترے اس کی ضرورت ہے؟ جو ساگ تم نے کھانا ہے وہی اس کو کھلا دو، جو دال تم نے کھانی ہے وہی اس کو کھلا دو، جڑیاں ہریاں مرچاں رگڑ کے چٹنی بنا کے دوسری روٹی کھانی انہوں بھی 3 دن کے بعد 3 دن مہمانوں والا کھانا اس کو پیش کرنا ہے۔ اور اخلاقاً بھی یہی چاہیے کہ جب آپ مہمان بن کے جاؤ تو ڈیرا نہ لگا لو، زیادہ سے زیادہ 3 دن قیام کرو پھر واپس، ڈیرا نہیں لگا لینا۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی گیا کسی کے گھر مہمان تو واپسی کا نام ہی نہ لے، میزبان تک آگ گیا بیچارہ۔ تو ایک دن اس کی گھر والی نے کہا اپنے شوہر سے، اب مہمانوں کے در ٹور تھر لے گیا، میرا روزانہ روٹیاں پکا پکا میں تھک گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، اے آیا تو جاندہ نہ ہی نہیں لیندہ۔ اس نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔ آ گیا مہمان کے پاس، میزبان کمرے میں، کہتے بھائی جان وہ ذرا پیچھے بھی کوئی خبر لینی تھی، بھابھی بھائیوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے، ہمارے بھتیجے کئی دن ہو گیا آپ آئے ہیں تو
خیریت معلوم کرنی تھی، کوئی گیڑا شیڑا لگاتے، کہتے ہاں اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا، یہاں حال ٹھیک ہے، ماحول ٹھیک ہے، ان کو بھی یہیں بلا لیتا ہوں۔ اب مہمان ایسا تو نہ ہونا کہ اگلے کے لیے شامت بن جائے، تو مہمان بن کے جانے تو کتنے دن؟ مہمان رحمت ہے لیکن ایک حد کے اندر، اگر کراس کر جائے تو وہی کیا بن جاتا ہے؟ زحمت بن جاتا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، لیکن ایک حد کے اندر۔ جس طرح اس سال مسلسل پہ در پہ بارشیں ہوئی ہیں، اس طرح اگر بارش آئے گی وہ رحمت نہیں رہے گی، وہ زحمت بن جائے گی۔ بارش رحمت ہے لیکن ایک حد کے اندر، کراس کرے تو کیا بن جاتی ہے؟ زحمت۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر وہ والدین کی اور شریعت کی فرمان برداری اور پیروی کرتی رہے تو رحمت ہے۔ اگر شریعت کی حدود کو کراس کر جائے تو پھر وہی بیٹی جو رحمت تھی کیا بن جاتی ہے؟ زحمت بن جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، مہمان رحمت، بارش رحمت، بیٹی رحمت، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رحمت نہیں ہے اور سب کے لیے رحمت نہیں ہے۔ صرف میزبان کے لیے رحمت ہے مہمان، صرف ماں باپ کے لیے بیٹی رحمت ہے۔ بارش صرف ان کے لیے رحمت ہے جن کے علاقے میں آ رہی ہے، باقیوں کے لیے تو رحمت نہیں نا۔ جب یہ بارش جو زحمت بن سکتی ہے، اس کے آنے پر خوشی ہو سکتی ہے، وہ بیٹی جو صرف والدین کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت نہیں ہے، اور زحمت بننے کے چانس ہیں لیکن اس کے آنے پر خوشی کی جا سکتی ہے۔ مہمان میزبان کے لیے رحمت ہے لیکن زحمت بن سکتا ہے، پھر بھی اس کے آنے پر خوشی کی جا سکتی ہے، لیکن اس مصطفیٰ کے آنے پر خوشی کیوں نہ کی جائے جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور زحمت تو ہو ہی نہیں سکتے، ہمیشہ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ کی رحمتیں بڑی ہیں لیکن ساری رحمتوں کی جان، ساری نعمتوں کی جان، اللہ کے سارے کرم اور احسان کی جان، اللہ کی بنائی کل کائنات کی جان، سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے مصطفیٰ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ کتنوں کے لیے؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو جو ایک بندے کے لیے رحمت بن کے آئے اس کی خوشی کرنا جائز ہے، تو جو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اور اللہ کا محبوب بن کے آئے، تو کیا خیال ہے ان کے آنے پر خوشی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بولو، کر سکتے ہیں۔ میں نا ملتان شریف علاقہ ہے نواب پور، بن بوسن روڈ پہ نا، نواب پور کے آم بھی بہت مشہور ہیں، نواب پور دریا کے قریب ہے، تو وہاں میں امامت کرتا تھا نواب پور شہر میں۔ تو میرے پاس ایک مولوی صاحب آ گئے ایک دفعہ، تو کہنے لگے جی یہ میلاد شریف پہ خوش ہونا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھو مولوی صاحب، دو چیزیں ہیں، ایک ہے خوشی، ایک ہے غمی، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک ہے دن، ایک ہے، دونوں ضد ہیں کہ نہیں؟ بندہ کوئی کہے کہ دن نہیں ہے اس وقت تو کیا مطلب؟ رات تو ہے نا۔ اگر بندہ رات کو کہے کہ نہیں رات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ سمجھتا ہے کہ دن ہے۔ میں نے کہا ایک ہے غم، ایک ہے خوشی، تو کہتا ہے کہ سرکار کے آنے پر خوشی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ غم ہے؟ بتا۔ میں نے کہا غم ہے؟ میں نے کہا چل
اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں، تو بھی عرض کر. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم گناہ گار ہیں، تو نے اپنے محبوب کو ہمارا سہارا بنا کے بھیج دیا ہے. یا اللہ میں خوش ہوں. میں نے کہا بچے تو بھی کہہ یا اللہ میں ناراض ہوں، یا پھر کہہ دے کہ میں خوش نہیں. سرکار کیوں آئے؟ میں خوش نہیں. کہتے میں کیوں کہوں؟ میں نے کہا تیرا اندر چیخ چیخ کے تجھے کہہ رہا ہے کہ خوش ہوا جا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں تیرے منہ پہ کس نے تالا لگا دیا ہے. میں نے کہا کوڑیا ساڑ ماڑ نہ، اور سرکار کے آنے پر خوش ہو جا. جو سرکار کے لیے خوش ہوتا ہے رب اس کو خوش کر دیتا ہے. سمجھ آئی؟ جو سرکار کے لیے خوش ہوتا ہے رب اس کو. دلیل دوں؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار کا چچا ہے، نام ہے ابو لہب. کیا نام ہے؟ کتنا بھی شریف مولوی کیوں نہ ہو، کتنا ہی شریف اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، جب تک 4 تبرے نماز کے اندر کھڑے ہو کر ابو لہب کو نہیں سنائے گا قرآن مکمل نہیں ہوتا. تبت یدا ابی لہب و تب. سادہ سا مفہوم یہ اللہ فرماتا ہے ابو لہب ٹوٹ پڑے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. یہ جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا. سمجھ آئی نا؟ تو یہ مذمت ہے یا تعریف ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو اس کی گھر والی ہے جب مرے گی تو کیا ہوگا؟ فی جیدہا حبل من مسد. کھجور کی رسی اس کے گلے میں ہوگی جب مرے گی. تو یہ تبرے ہیں نا، ان کو سنائے جا رہے قرآن کے اندر. یعنی اتنا بڑا بے ایمان ہے. اور حضور فرماتے ہیں جتنا تنگ مجھے میرے اس چچے ابو لہب نے کیا کسی اور نے تنگ اتنا نہیں کیا. ابو لہب کی گھر والی گلے میں سونے کا ہار تھا. نبی کریم علیہ السلام مکہ میں تھی نا جب، تو سرکار جب سامنے آتے تو یوں ہار پکڑ کے ہاتھ میں لہراتی اور کہتی یہ ہار بیچوں گی، لوگوں کو مزدوری دوں گی، مزدوری دے کے کام کیا کرواؤں گی کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، آپ کو ماریں گے، آپ کو پیٹیں گے، آپ کو تکلیفیں دیں گے. سمجھے؟ حالانکہ اندازہ کرو عورتوں کو زیور سے کتنا پیار ہوتا ہے نا؟ سسرال بیچ کے کھائیں تو بیچاریوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ چت کے کھا جائیں ان کو. تمہاری جرت میرا زیور بیچا. تو زیور سے بڑا پیار ہوتا ہے نا عورتوں کو. تو وہ بتانا یہ چاہتی تھی کہ میری جان جاتی ہے جائے، میرا مال جاتا ہے جائے، لیکن سرکار کو تکلیف ضرور پہنچنی چاہیے. اتنی ناپاک خاتون تھی وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس ابو لہب نے جب سرکار پیدا ہوئے نا، تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام ہے سویبہ. دوڑتی دوڑتی آئی، کہنے لگے ابو لہب تجھے مبارک ہو. اس نے کہا کس چیز کی؟ اس نے کہا تمہارا بھائی نہیں عبداللہ جو رب کو پیارا ہو گیا، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. اب لوگوں کی عادت ہوتی ہے سیٹھ ہوں، پیسہ ویسا وافر ہو تو کوئی خوشخبری لے کے آئے تو اس کو کوئی نہ کوئی انعام دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہاں کلچر میں آج بھی چلتا ہے. شادی بیاہ کا کارڈ آئے نا، بھائی کی شادی ہو اور بہن کے گھر کارڈ آ جائے تو وہ دینے جو آتے ہیں اس کو کہتی ہیں بھائی بیٹھ جا، روٹی کھا کے جانا، یہ دھوتی ہے تیرے لیے، یا یہ سوٹ ہے، یا یہ 500 ہے. زیادہ پسلی ہو تو یہ بکری تیرے لیے ہیں. کچھ زیادہ کرتے دھرتے ہوں تو کہتے ہیں آج جھوٹی لے جا تجھے دی ہے نا. یہ خوشخبری ملنے پر انعام دینے کا ہمارے ہاں آج بھی رواج ہے. تو اس وقت بھی تھا. ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس کی لونڈی جب سامنے آئی مبارک دی تو اس نے اپنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور کہا حررتو کی. کہنے لگا سویبہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا اور جا کر میرے اس بھتیجے کو اپنا دودھ پلا، اس کو اپنا دودھ پلا. تو خوشی خوشی گئی، سرکار کو اٹھایا، دودھ پلایا. وقت گزرتا گیا. یہ چچا جب سرکار نے اعلان نبوت کیا سب سے بڑا سرکار کا دشمن بنا، دشمنی میں ہی مر گیا. جب مر گیا، اب بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کے چچا ہیں حضرت عباس. انہوں نے خواب کے اندر دیکھا. اب پوچھا اپنے بھائی سے بھائی کیا بنا؟ کہتے بس بننا کیا تھا،
اوپر نیچے دائیں بائیں سجے کھبے ہر طرف آگ ہی آگ ہے، میں دوزخ کے اندر ہوں، عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ کہا یہ عذاب کیوں؟ کہا حضور کی گستاخی نہیں کرتا تھا، ان پر ظلم نہیں کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، اس کی سزا مل رہی ہے، اور مانا بھی نہیں حضور کو سزا مل رہی ہے۔ ساتھ ہی کہنے لگا عباس بھائی ایک بات ہے۔ کیا؟ کہا کہ جب پیر کا دن آتا ہے نا تو میری اس شہادت والی انگلی سے، کہاں سے؟ اس شہادت کی انگلی سے سفید رطوبت نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، میں اس کو منہ میں رکھ کے چوستا رہتا ہوں، پیر والے دن مجھے عذاب کا پتہ ہی نہیں چلتا، پیر والے دن عذاب کم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عباس نے پوچھا تو بے ایمان کافر ہے، تیرے اوپر یہ کرم کیسے ہو گیا؟ کہا جب 12 ربیع الاول پیر کو سرکار پیدا ہوئے تھے نا تو میں نے اپنی لونڈی کو اسی انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا، کافر ہوں، جہنم میں ہوں، لیکن سرکار کے آنے کی خوشی کی تھی، اللہ نے اس کا صلہ عطا فرمایا، پیر والا دن آتا ہے میرا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب ایک بے وقوف سا بندہ تقریر کر رہا تھا، میں نے اس کی تقریر سنی، کہتا ہے یہ دیکھو میلاد منانا تو ابو جہل کا کام، ابو لہب کا کام ہے، میلاد منانا کس کا کام ہے؟ ابو لہب کا کام ہے۔ میں نے کہا چلو تو نے کچھ مانا تو صحیح نا۔ میں نے کہا آپ آؤ ذرا اس بات کو تھوڑا میں سیدھا کر کے پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا میلاد ابو لہب نے منایا ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچ، میلاد اتنی برکت والا کام ہے، اگر کافر کر جائے، نبی کا دشمن کر جائے، وہ فائدے سے خالی نہیں جاتا۔ میلاد کی خوشی جو کر گیا ہے نا، اور تو مصطفیٰ کا غلام ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو خوشی کر، اللہ تجھے بھی ضرور رنگ لا دے گا۔ اگر کافر میلاد کی خوشی کر کے رب کی رحمت سے خالی نہیں جاتا تو مومن، بولو مومن خالی جائے گا؟ اب سوال جو دوسرا تھا کہ عیدیں تو اسلام میں 2 ہیں، کتنی ہیں؟ 2۔ یہ تم نے تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ جشن عید میلاد النبی۔ پھر بعض دوست سوال کرتے ہیں بھائی دیکھو اگر عید ہے تو پھر نماز بھی تو ہوگی، اگر یہ عید ہے تو اس کی نماز کہاں ہے؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ ہم کہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر عید کے ساتھ نماز بھی ہو، جیسے ہر نماز کے لیے اذان نہیں، جنازے کے لیے نماز کے لیے اذان ہے، اور ہر اذان کے لیے نماز، کان میں اذان دیتے ہیں نماز بھی ہوتی ہے نہیں نا، ایسے ہی ہر عید کے لیے ضروری نہیں کہ ساتھ عید کی نماز بھی ہو۔ اب اس کو عید ہم کیوں کہہ دیتے ہیں ذرا وہ سن لیں۔ اللہ کے نبی ہیں، نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کی قوم والے آپ کے پاس آ گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آپ کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں، ہم ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان اور پختہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بھئی منہ مانگے معجزات نہیں مانگتے، چپ کر کے رہو، بس اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے نبی کو مانتے ہو، بس اپنا کام کرو، یہ ڈیمانڈ نہ کرو۔ نہ جی نہ، ہماری نیت سچی ہے، ہمارا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں نا، اللہ کا خزانہ کوئی چھوٹا ہے؟ عرض کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا، فرمایا تم کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے دسترخوان اتارے۔ کیا اتارے؟ دسترخوان، جس پر مچھلیاں ہوں، کباب ہوں، ون سونی کھانے ہوں۔ انہوں نے بتایا یہ ہو، پھر سمجھایا، لیکن نہ سمجھے، انہوں نے کہا جی مہربانی کریں، ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا، ذرا مہربانی کریں، رب کے خزانے بہت وسیع ہیں، مانگیں آپ کو رب دے دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی، بڑا لمبا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا، پھر اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ قرآن بیان فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا،
ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ ہمارے لیے آسمانوں سے پکا پکایا کھانے والا دسترخوان نازل فرما دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ میں عیسیٰ وعدہ کرتا ہوں جب تو پکا پکایا کھانا نازل فرمائے گا تو وہ دن ہمارے اگلوں پچھلوں سب کے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ جس دن دسترخوان آئے گا وہ دن کیا بن جائے گا؟ عید، تکونو لنا عیدن، یا اللہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ عیسیٰ عیدیں تو دو ہی ہوتی ہیں، تیجی کتھوں کڈو جائے، سمجھ آئی نا؟ عرض کہ یا اللہ جس دن تو پکا پکایا کھانا بھیجے گا وہ دن ہمارے لیے بولو عید کا دن ہوگا۔ اچھا، اس دلیل کو جب لوگ رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آیت آدھی پڑھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تکون لنا عیدن، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، وہ تو ان کے لیے عید کا دن ہے، تمہارے لیے تھوڑی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو میں عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ اگلے لفظ پڑھ لو اسی آیت کے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ جس دن تیری نعمت ہمارے پاس آئے گی وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے عید کا دن بن جائے گا، اگلوں پچھلوں سب کے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ اب بتاؤ جس دن آسمانوں سے یوں دسترخوان آیا، یوں اس پر مچھلی رکھی ہوئی ہے، کباب رکھا ہوا ہے، نان رکھے ہوئے ہیں، حلوہ رکھا ہوا ہے، مانو سلوہ رکھا ہوا ہے، اب جب پکی پکائی روٹی سالن آسمانوں سے آیا وہ دن کیا بن گیا؟ صرف ان کی اگلوں پچھلوں سب کی عید بن گیا۔ اب ذرا سوچو جس دن روٹی ملے اور بوٹی ملے پکی پکائی وہ دن کیا بن جائے؟ ذرا سوچنا، اللہ نے عقل دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ذرا غور کرنا۔ اب جس دن روٹی ملے، جس دن بوٹی ملے وہ دن کیا بن جاتا ہے؟ بولیں عید کا دن بن جاتا ہے۔ تو جس نبی کے صدقے ہم دسترخوان پر بیٹھ کے روٹیاں کھاتے ہیں، بوٹیاں کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، سلاد کھاتے ہیں، جس نبی کے صدقے اللہ کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے وہ نبی آئے وہ دن تو پھر عیدوں کی بھی عید بن جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اور یہ تصور کہ اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں یہ کم علمی کی دلیل ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجمعۃ عید للمسلمین، فرمایا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ یہ ایک حدیث ہوگی، اب دوسری حدیث سنو۔ سرکار نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت آدم کے جمعہ کو پیدا ہونے کی وجہ سے جمعہ بن جائے عید، تو جس دن سرکار پیدا ہوں روٹی ملے تو عید بن رہی ہے، حضرت آدم جس دن پیدا ہوں وہ دن عید بن رہا ہے، تو جس دن سرکار پیدا ہوں، بتاؤ دل مانتا ہے کہ نہیں؟ مانتا ہے نا؟ اب ایک اور بات سنو، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جس دن کوئی مومن بندہ گناہ نہ کرے
ایک بھی گناہ نہ کرے جس دن، وہ دن بھی اس کے لیے عید کا دن ہے، وہ دن بھی اس کے لیے۔ سال میں کتنے جمعے ہیں بھائی؟ 52، تو سال میں کتنی عیدیں ہوگی؟ 52 ہوگی نا۔ ایک اور حدیث سن لو، ٹائم بھی ہو گیا، چلو 2 لفظ ہیں حدیث کے سن لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ یہ ایک اور حدیث سنا رہا ہوں۔ کیوں آقا؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے اور اسی دن حضرت آدم کی وفات ہوئی، اس لیے یہ کیا ہے؟ عید کا۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، جب نبی پیدا ہو وہ دن عید کا دن ہے، سمجھ آتا ہے۔ جب نبی فوت ہو، دنیا تو محروم ہوگی نا نبی کی زیارت سے، تو وہ دن عید کا دن کیسے بن گیا؟ ذرا سمجھیں، جس دن نبی پیدا ہو امت کی عید ہے۔ کن کی عید ہے؟ امت کی عید ہے۔ اور جس دن نبی وفات پا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ سے ملے، ملاقات کرے، وہ دن نبی کے لیے عید ہے۔ اس لیے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے اور اسی دن حضرت آدم کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گج وج کے سرکار کے آنے کے خرچے چرچے خوشیاں مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔